السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے، اور اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنی ہمیشہ گھنی چھاؤں کا سایہ رکھے۔ اور اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ ارحان نے جرمنی سے شیئر کیا۔ ارحان کہتے ہیں کہ میں جس ٹاؤن میں رہتا ہوں، ہم لوگوں کے ٹاؤن کی جو ویری لاسٹ اسٹریٹ ہے، وہ اسٹریٹ آگے سے بند ہے، اور اس اسٹریٹ میں 1 سے 2 گھر ہیں جہاں پر کوئی بھی اب آباد نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس اسٹریٹ کے اندر ایک گھر ایسا ہے جس میں ایک پرسرار موت ہوئی تھی، اور اس موت کے بعد اس گھر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے پرانے وقتوں میں کہ اس گھر میں ایک لڑکا رہتا تھا جو کہ باہر کسی اور ملک سے آیا ہوا تھا، اور جرمنی میں وہ جاب کرتا تھا۔ وہ ایک نان مسلم تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے فرینڈس کو، اور جو کہ باقی محلے میں ایک اور گھر تھا، یعنی اس ٹاؤن میں ایک اور گھر تھا، ادھر اس کے کچھ فیملی فرینڈس بن گئے، اور ان کو وہ یہ بتاتا تھا کہ میرے گھر میں رات کے ٹائم کوئی نوک کرتا ہے دروازہ، اور جب بھی دروازہ رات کے ٹائم نوک ہوتا ہے، میرے گھر میں کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی میں باہر سے دیکھتا ہوں تو باہر کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن پتہ نہیں وہ دستک کون کرتا ہے، یعنی وہ نوک کون کرتا ہے دروازے کو، جو کہ مجھے نظر نہیں آتا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ ارحان کہتے ہیں کہ اس شخص نے سب کو یہ بات بتائی جہاں وہ جاب کرتا تھا۔ یہ قصہ کافی فیمس ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دن پرسرار طریقے سے اس شخص کی اسی گھر میں موت ہو گئی۔ جب اس گھر میں موت ہو گئی، اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ ادھر بہت سے جنات کو دیکھا جاتا تھا، جن میں ایک سرکٹے شخص کو، بہت سے چھوٹے قد کی مخلوق کو، اور بہت سی ایسی عورتوں کو دیکھا جاتا تھا جو کہ بہت خوفناک ہوتی تھی۔ اس گھر میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس شخص کے بعد یہ گھر ایک دفعہ دوبارہ رینٹ آؤٹ ہوا، اور جو ادھر فیملی آ کر رہی، اس فیملی کے ساتھ بھی کچھ عجیب سے معاملات ہوئے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ گھر میں کوئی، جب ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو دروازہ کوئی نوک کرتا ہے، اور جیسے ہی نوک کرنے کی آواز آتی ہے تو ادھر باہر کھول کر دیکھا جاتا ہے تو باہر کوئی بھی نہیں ہوتا، اور جیسے ہی ہم اندر آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد گھر میں عجیب و غریب قسم کے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ اس گھر میں جان سے جانے کے واقعات ہوئے، جن میں وہ لڑکا شامل تھا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری فیملی ادھر آ کر رکی، ان میں بھی ان کا جو گھر کا جو مین تھا، اس عورت کا ہسبینڈ تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے دوسرے محلے والوں کو بھی یہی بتایا کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ بہت خوفناک ہے، اور وہ جو بھی مخلوق ہے وہ آ کر دروازہ نوک کرتی ہے، اور نوک کرنے کے بعد نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو لاسٹ اس شخص کی ڈیتھ ہوئی، ادھر ان لوگوں نے، یہ فیملی والوں نے بتایا کہ اس چیز نے، اس مخلوق نے اس قدر زور سے دستک دی، اس قدر زور سے دروازہ نوک کیا کہ ایسے لگتا تھا کہ سارا گھر ابھی ٹوٹ کر نیچے گر جائے گا، اور ہم اس گھر کے نیچے دب کر مر جائیں گے۔ اس طرح کے واقعات ارحان کہتے ہیں کہ اس گھر میں پیش آئے۔ جب یہ واقعات پیش آئے، کیونکہ وہ بند اسٹریٹ تھی، اور اس بند اسٹریٹ میں صرف 2 گھر تھے، تو وہ جو ساتھ والے لوگ تھے جن کا وہ گھر تھا، وہ بھی مطلب برٹش لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد وہ بھی وہاں سے چلے گئے، اور فائنلی وہ گھر جس مالک مکان کا تھا اس نے بھی خالی کروایا، اور اس گھر کو مکمل طور پر بند کر دیا، اور اوپر لکھ دیا کہ یہ گھر نہ تو فروخت ہوگا اور نہ ہی رینٹ آؤٹ کے لیے خالی ہے۔ یہ واقعات جب ہونے لگے تو وہ پوری گلی پرسرار ہو گئی۔ اس پوری گلی میں رات کے ٹائم بہت عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا جاتا تھا، ایون کہ دن کے ٹائم بھی اس گلی میں کوئی نہیں جاتا تھا، کیونکہ 2 ہی گھر تھے اور دونوں گھر خالی ہو چکے تھے۔ وہ جو ان گھروں کے اندر درخت لگے ہوئے تھے، لون تھے، وہ ان لونز میں جو درخت تھے وہ اس قدر بڑھ چکے تھے کہ وہ ان کی جو ساری وہ جو شاخیں تھیں وہ گلی کے اندر تک آ گئیں، اور وہ گلی مکمل طور پر جھاڑیوں سے بھر گئی۔ اس گلی میں کوئی نہیں آتا جاتا تھا۔
کہا جاتا تھا کہ رات کے ٹائم جو بھی ادھر سے گزرتا ہے اس کو عجیب سی مخلوق روکتی ہے، اور روک کر اگر کوئی نہیں رکتا تھا تو وہ ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک انگریز لڑکا تھا جو کہ رات کے ٹائم ڈلیوری کر کے آ رہا تھا، تو مین اسی گلی کے درمیان میں آ کر، یعنی جو اس کی گلی جہاں سے شروع ہوتی ہے بالکل اس کے سامنے روڈ جو ہوتے ہیں، اس روڈ کے سینٹر میں اور اس گلی کے سینٹر میں اس لڑکے کا موٹر سائیکل خراب ہو گیا، اور جیسے اس کا موٹر سائیکل خراب ہوا، بہت زیادہ اندھیرا تھا پورے روڈ کے اوپر، تو اس کو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کو بالکل پکڑ لے گا، اس کو دبوچ لے گا، اس کو مار دے گا۔ تو اس نے جس کا بھی نام لیا، جیزس کا نام لیا، ارحان کہتے ہیں، اور اس نے موٹر سائیکل جیسے ہی دوبارہ سے سٹارٹ کیا، روشنی پڑنے پہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے عجیب سی کچھ چھوٹے قد کے لوگ ہیں اور ایک سر کٹا شخص ہے جو کہ بالکل اس کے سامنے سے گزر کر جا رہا ہے، اور اس نے ادھر سے وہ نکلا اور اس کی جان تو بچ گئی، لیکن ایسے بہت سے واقعات اس اسٹریٹ کو لے کر مشہور ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ مشہور چیز یہ ہے کہ وہاں پر بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ گھر پرسرار ہو چکا تھا، وہ پوری گلی پرسرار ہو چکی تھی۔ آج تک ارحان کہتے ہیں کہ وہ اسٹریٹ جھاڑیوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی بھی ادھر نہیں جاتا، اور جو کہ وہاں کے مال کے مکان تھے وہ بھی اپنے ان گھروں میں جانا گوارا نہیں کرتے۔ جو بیک سٹریٹ ہے، یعنی اس گھر سے، ان گلیوں سے جو بیک بنتی ہے ان گھروں کی، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ان گھروں کے اندر سے بہت سے عجیب و غریب چیخوں کی، چلانے کی اور دروازے پر دستک کی خوفناک آوازیں آج تک آتی ہیں۔ ارحان کہتے ہیں کہ میں آج تک ادھر نہیں گیا، لیکن وہاں کے لوگوں کے مطابق، جو جرمنی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے مطابق، وہاں وہ گھر پرسرار ہے، اس گھر میں موت ہوتی ہے، وہ پوری گلی ہی موت کی گلی قرار دے دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق، یعنی انگریزوں کے عقیدے کے مطابق، وہ گلی بہت زیادہ پرسرار ہے، اور اس گھر میں آج تک وہ لوگ جو فوت ہو گئے ہیں، جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کی روحیں آج بھی ادھر گھومتی ہیں اور زور زور سے دروازوں پر رات کے ٹائم دستک دیتی ہیں۔ ان دونوں گھروں سے رات کے ٹائم دستک کی خوفناک آوازیں آتی ہیں، جو کہ ان گھروں کی بیک سائڈ پہ رہنے والے لوگ آج بھی اس دستک کو سنتے ہیں تو وہ لرز جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی ارحان کی جو انہوں نے جرمنی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ ارحان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ میرے جس لسنر نے شیئر کیا ہے، وہ اپنا نام آن ایئر نہیں، انہوں نے اپنا نام آن ایئر نہیں کیا، انہوں نے اپنا نیم نہیں لکھا۔ ایک ان نون سینڈر کی ایک سٹوری ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک نان مسلم ہوں، یعنی کرسچین ہے وہ بتاتے ہیں، اور ہم لوگوں کے قبرستان ہوتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کے بھی الگ ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے الگ ہوتے ہیں، جو ہندو کمیونٹی ہیں ان کے جو کہ شمشان گھاٹ ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے کسی رشتہ دار کی قبر پر میں جا رہا تھا، تو ہم لوگوں کے قبرستان میں وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑے بڑے درخت ہیں۔ درخت تو سارے قبرستان میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے قبرستان میں اس میں بہت زیادہ درخت ہیں اور بہت گھنی چھاؤں ہیں درختوں کی، جس کی وجہ سے مطلب 4 سے 5 بجے کے درمیان سردیوں میں ایسے لگتا ہے کہ شام بالکل ہو گئی ہے، گہری شام ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں قبرستان میں اندر انٹر ہوا، بائی چانس میری نظر ایک درخت پر پڑی، جس درخت کے اوپر ایک گدھ بیٹھی ہوئی مجھے نظر آئی۔ میں بڑا حیران ہوا اور اس گدھ کو دیکھ کر، کیونکہ گدھ زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ بالکل شہروں سے باہر ہوتے ہیں جہاں پر انسانی آبادی نہیں ہوتی، جبکہ یہ ایک مین روڈ پر قبرستان ہے، وہاں پر اندر لوگ کچھ رہتے ہیں، ان کی آبادی ہے اندر، لیکن اس گدھ کو دیکھ کر میں ویسے ہی حیران ہوا، جبکہ وہ ایک عام سا جانور ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے۔ میں نے جن کی قبر پہ جانا تھا میں ان کی قبر پر گیا، اور قبر دیکھنے کے بعد جو کچھ بھی وہ ادھر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے وہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں جیسے ہی واپس آنے کے لیے پلٹا تو وہ جو گدھ تھی وہ ادھر ہی اسٹیل بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری طرف متوجہ ہے۔ میں جیسے ہی اس درخت کے قریب سے گزر کر باہر جانے لگا تو مجھے اپنے پیچھے آہٹ کی آواز آئی۔ میں نے جب پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو وہ آہٹ کسی انسان کی نہیں تھی، وہ آہٹ کسی اور مخلوق کی تھی، یعنی میرے پیچھے ایک کالا سیاہ سایہ جو کہ انتہائی لمبا اور پتلا، بالکل اس گدھ جیسا، اتنا ہی کالا، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ اس گدھ سے ملتا جلتا تھا۔ وہ سایہ بڑی تیزی سے میرے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا تھا،
وہ سایہ نہیں بلکہ وہ ایک کالی پرچھائی تھی، وہ ایک کالا وجود تھا جو کہ بہت تیزی سے بھاگتا ہوا مجھے بالکل پکڑنا چاہتا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں نے بھاگنا شروع کر دیا اور میں 2 منٹ میں قبرستان کے دروازے پر جا کر پہنچا تو میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو وہ گدھ نما مخلوق، وہ جو مخلوق مجھے نظر آئی تھی، وہ اسی جو اس کا روپ تھا وہ ایک کالی پرچھائی میں تھی، اسی کالی پرچھائی میں وہ اڑتی ہوئی اسی درخت کی اوپر چلی گئی اور پھر اسی گدھ کے روپ میں بیٹھ گئی۔ میں یہ سمجھ گیا کہ وہ گدھ یا کوئی پرندہ یا کوئی اور چیز پرندہ نہیں تھا، وہ ایک غیر مرئی مخلوق تھی جو کہ اس ٹائم اس روپ میں میرے سامنے واضح ہو چکی تھی، اور اس نے جب مجھے اکیلا پایا تو میرے پر حملہ آور ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا اللہ کا کیا کہ میں خیر خیریت سے ادھر سے بچ کر اپنے گھر جا رہا ہوں۔ اگر میں تھوڑی دیر اس قبر پر اور رکتا تو شاید وہ کالا سایہ، وہ کالی پرچھائی میری جان لے لیتی اور کسی کو پتہ بھی نہ لگتا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ یہ کہانی تھی میرے ایک ان نون سینڈر کی جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں آج کے تیسرے خوفناک سٹوری کی طرف۔ آج کی تیسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے راجہ عثمان نے۔ راجہ عثمان کہتے ہیں کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک ڈیلیوری بوائے کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن مجھے بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور سردیاں تھیں اور کافی رات ہو چکی تھی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری جو امی اور ابو ہیں وہ مجھے بالکل بھی رات کے ٹائم گھر سے باہر نہیں جانے دیتے۔ ٹائم بھی کافی ہو چکا تھا اور مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ گھر میں جو بھی چیزیں پڑی تھیں وہ میرا بالکل کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، تو میں نے فوڈ پانڈا سے کچھ ڈیلیور کروایا اور اس ڈیلیوری بوائے نے آتے آتے کافی دیر کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ 12:30 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ اس ٹائم جو فوڈ پانڈا تھی ڈیلیوری وہ بالکل نیو ادھر آئی تھی، تو میں نے ان سے جب وہ چیز فوڈ منگوایا تو وہ جو کھانا میں نے منگوایا تھا وہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ میں نے اس ڈیلیوری بوائے سے کہا کہ میں نے جو چیز تمہیں ڈیلیور کرنے کے لیے بولی تھی وہ یہ چیز نہیں ہے، اس لیے تم اس کو واپس لے جاؤ، میں تمہیں اس کے پیسے نہیں دوں گا۔ اب یہ ساری بات میرے ابو سن رہے تھے اور مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ سردیوں کی شدید رات تھی اور اس دن بہت زیادہ دھند تھی، اس قدر دھند تھی کہ جب میرے ابو پیچھے کھڑے یہ ساری بات سن رہے تھے تو انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ سردی دیکھو کتنی ہے اور اتنی دھند ہے، تم اس غریب لڑکی کو کہاں واپس بھیجو گے؟ اب جو کچھ بھی وہ لایا ہے تم مجھ سے لے لو۔ میرے ابو نے جب مجھے یہ بات سمجھائی تو مجھے ان کی بات اچھی لگی اور میں نے اس لڑکے سے وہ فوڈ لے لیا۔ ابو اندر چلے گئے اور میرا جو وائلٹ تھا وہ غلطی سے اندر روم میں رہ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم رکو، میں وائلٹ لے کر آتا ہوں۔ جیسے ہی میں اپنا وائلٹ لے کر واپس آیا تو وہ جو لڑکا تھا وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ وہ جو فوڈ میں نے ڈیلیور کروایا تھا وہ فوڈ بھی نہیں تھا، وہ کھانا وہ چیز مجھے مل گئی۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں اندر جانے لگا۔ جیسے ہی میں اندر جانے لگا تو میرے نمبر پر کال آئی۔ میں نے جیسی کال ریسیو کی تو وہ اس ڈیلیوری بوائے کی تھی جس سے میں نے اپنا پیزا آرڈر کروایا تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کا پیزا لے کر آ چکا ہوں، اب آپ مجھے اپنی لوکیشن ٹھیک طرح سمجھائیں۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس قدر خوف زدہ ہو چکا تھا، اس قدر خوف زدہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اب میں ڈرا ہوا تھا اور میں جلدی سے اندر چلا گیا۔ میں نے اس ڈیلیوری بوائے سے کہا کہ اب میں تم سے کچھ بھی نہیں لوں گا، تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ، اور یہ جو بھی فوڈ تم نے میرے لیے لائے ہو اس کے پیسے تم مجھ سے صبح لے لینا۔ وہ ڈیلیوری بوائے میرے گھر کے آگے آ گیا اور بار بار ہم لوگوں کے گھر کی بیل دینے لگا۔ اب میں اپنی اس قدر حالت سے ڈر چکا تھا کہ وہ کیا مخلوق تھی، وہ کیا چیز تھی جس نے مجھے وہ پہلے کھانا دیا، وہ کیا کھانا تھا۔ اس کو میں نے کھول کر دیکھا تو وہ چکن کے کچھ پیسز تھے۔ میں نے ان کو فوراً پھینک دیا۔ میں بہت ڈر چکا تھا، اگر میں ان کو کھاتا تو پتہ نہیں میری کیا حالت ہو جاتی۔ اور صبح پھر میں نے اس لڑکے کو بلایا جس کی مجھے کال آئی تھی، اور میں نے اس کو وہ پیسے ریٹرن کر دیے جو کہ وہ میرے لیے لے کر آیا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر خوفناک تھا، آج تک میں نے کبھی بھی فوڈ پانڈا سے ڈیلیوری اب نہیں کروائی۔ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا، اس قدر ڈر چکا تھا کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ سرد رات، وہ دھند کی رات
جس میں وہ کیا مخلوق تھی، وہ کہاں سے آئی، کیوں آئی، اس کا کیا مقصد تھا، میں نہیں جان سکا۔ اگر آپ کے لسنرز اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں تو وہ کومنٹ باکس میں اس کے متعلق ضرور مجھے بتائیں، میں ان کے کومنٹ ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو آپ لوگ ضرور اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کریں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پر یا میرے فیس بک آئی ڈی پر۔ اور جو لوگ ادھر سٹوریز شیئر نہیں کر سکتے وہ کومنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسج یہی دوں گی کہ آج بہت مبارک دن تھا، جتنا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اور طہارت کی حالت میں رہیں اور اللہ پاک کو یاد کریں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں اور اپنے والدین کی خدمت کریں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد انشاءاللہ قسمت ہم لوگوں کے قدم ضرور چومے گی۔ یہ میرا اچھا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے۔ اور میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی جو لاسٹ سٹوری کے متعلق آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہے، آپ سب لوگوں نے جو بھی سن رہے ہیں وہ ضرور دیجیے گا۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے والدین کو یاد رکھیے گا، اور آپ لوگ اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔